علیکم خواتین و حضرات، اس وقت عملی طور پہ میں موجود ہوں گیئر ٹرسٹ، جو کہ بہترین انداز میں آفیشیلی ورک آؤٹ کر رہا ہے، اور جو سب سے ایک اچھا انیشیٹو ہے وہ ایک انسان کو یہ فائنینس کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ بزنس اپنا جو رن کریں. بریک ہوتا ہے، اگر وہ اپنے بزنس کو ڈیمیج ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو وہ اگین یہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ڈفرینٹ میں نے پایا. بہت سارے اداروں کے ساتھ میں نے جوائنٹ وینچر کیا، الحمدللہ پروگرامز کیے ہیں، لیکن میں نے آج تک عملی طور پہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں دیکھا. پہلے تھوڑے سے سوالات چھوڑے کر لیتے ہیں، اس کے بعد تفصیلی بات بھی کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ بانی موجود ہیں، سی ای او ہیں گیئر ٹرسٹ ویلفیئر کے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سر، کچھ سوالات ہیں، ظاہر سی بات ہے، بینگ اے جرنلسٹ ہے اور میرے جو دلی طور پہ خواہش ہے، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے اپنی تقریباً جو تقریر میں ہے بنگلہ دیش کی بھی کافی ایگزامپلس بھی دی، اور میں نے جتنے یہاں پہ قاریان دیکھے ہیں، قاری صاحبان دیکھے ہیں، وہ میجورٹیز جو ہیں بنگالی کمیونٹیز ہیں، کہ اس علاقے کی انسپائریشن کی وجہ سے آپ یہاں کی مثال دے رہے ہیں، یا بنگالی کمیونٹی سے کوئی خصوصی لگاؤ؟ پہلے تو یہ تھوڑا نہیں، یہ نہیں اصل خیر. چلے ایک تو ایک مطلب لگاؤ کا تو مقصد یہ ہے نا کہ میں خود بھی بنگلہ دیش میں میری پیدائش ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے شاید میں نے یہ آپ کو یہ جو کوٹیشن میں نے دی ہے ابھی، ناٹ بیکاز آف دیٹ. یہ جو علاقہ ہے نا یہاں، جو ماہی گیروں کا علاقہ ہے، اس میں آبادی 80% میرے خیال بنگال کے لوگ رہتے ہیں، ماہی گیر یہاں پہ رہتے ہیں. اب بہت غربت کے حالات ہیں، لیکن ہم کراچی میں ہمارے کوئی 10-12 چیپٹر ہیں، 15 چیپٹر ہیں، فرنگی میں بھی ہیں، ماڈل کالونی میں بھی ہیں، سعود آباد میں بھی ہیں، پورے تو یہ تو انہوں نے پہلا ایک ایسی تقریب یہاں پہ کی ہے. لیکن بنگلہ دیش آپ کو دیکھیں نا، بنگلہ دیش پروگریس ویری ویل، رائٹ. تو وہ بینچ مارک ہے نا ہمارے لیے، تو ہمارے بھائی تھے نا وہ بھی، ٹھیک ہے. تو میری تو پیدائش بھی وہیں کی ہے، اور میں نے میٹرک کا امتحان بھی وہیں سے پاس کیا ہے. کل میں ان کے پروگرام میں یہی بتا رہا تھا کہ جی ادھر سے میری بیسک بنیادی تعلیم ہے. لیکن وہ یہ وجہ نہیں ہے، یہ کیا مطلب کوئی ایسی آپ یہ اس کو یہ کہہ لیں گے پولیٹیکلی وجہ نہیں ہے، جو کہتے ہیں سیاسی طور پہ نہیں ہے، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، معاشی وجہ، معاشرتی وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے انسپائریشن آپ وہاں سے ہے جو اس کنٹری میں بھی بہت سارے پولیٹیشین بنگلہ دیش کو اسٹڈی کرتے ہیں، کہ جی اکنامکس بھی اسٹڈی کرتے ہیں، بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس پہ ہے کہ جی جو کچھ وہ کر رہے ہیں، تو اگر اس کی جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں، چاہے وہ کہیں بھی دنیا میں ہو، اس کو اگر اڈاپٹ کیا جائے تو اس سے آپ کو بھلائی ہوتا ہے نا. اچھا، لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے جو دین اسلام کی جو تعلیم دیتے ہیں اساتذہ کرام، علماء کرام، ان کی تنخواہیں 8,000 10,000، حد سے حد جا کے 20,000، جبکہ آپ کسی نجی اسکول پہ آپ جاتے ہیں، ٹیچر منیمم 30 40 50 لاکھوں روپے میں کماتا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو آپ کی طرف سے ہے کہ جو اساتذہ کرام ہیں، جو مدارس کے جو مؤذن ہیں، امام ہیں، ان کو آپ جو ہے بزنس کی طرف راغب کر رہے ہیں، ان کو جو ہے موٹیویٹ کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مطلب اللہ کا خوف ہے، یا دینی معاملات پہ اتنے آپ راغب ہو گئے ہیں کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ سے علماء کرام کو بھی جو ہے فائنینس نہ صرف کر رہے ہیں، بلکہ ان کو جو ہے بزنس کی طرف راغب کر کے ان کو مضبوط اسٹرانگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کا کریڈٹ جو ہے نا وہ جاتا ہے ہمارے ایک ڈونر کو، ٹھیک ہے. وہ تو ہمیں تو محبت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دین کا منبع ہیں یہ حضرات، اور بہت کشمکشی کی زندگی بھی گزارتے ہیں. لیکن ہمارے ایک ڈونر ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے، اور وہ میمن کمیونٹی سے ہیں، وہ اور ہندوستانی ہیں، لیکن وہ بزنس کرتے ہیں لنڈن میں، اور گھر بار ان کا دبئی میں ہے. تو وہ ہم سے کنیکٹ ہوئے، اور کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اخلاق صاحب سے کہیں، وہ جو جن کے تھرو وہ کنیکٹ ہوئے تھے، کہ ہمارے جو فنڈنگ ہے نا اس سے علماء کرام کی مدد کریں، ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کہا علماء کرام کی سیلف امپلائمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں. ہم نے کہا بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ علماء کرام تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ یا تو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، یا پھر اس میں کانسیپٹ ہے کہ جی ان کو کوئی مدد کر دی جائے راشن کی شکل میں، ایسی کہ جی تو وہ پھر اسے اپنا گھر رن کرتے، کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اچھا سر، یہ کیونکہ میں معذرت آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، ٹائم کا آپ کے پاس بھی فقدان ہے، دیگر میڈیا بھی آپ کے یہاں پہ جو ہے راہ میں ہے کہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کریں. یہ مجھے بتائیے گا کہ 533 ملین، ٹھیک ہے، اب اکروس آپ کے جو زبان سے پتہ چلا ہے 1 بلین کے جو ہے ٹوٹل جو ہے آپ ابھی تک ورک آؤٹ کر چکے ہیں.
کر دیں گے. میرٹ پہ کیا آپ کا یہ جو ڈونیشن ہے یا یہ جو آپ کے ادارے کی جو فنڈنگز ہیں اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی ہے, آڈٹ بھی ہے, یا یہ اندھا باٹے ربڑی اپنے اپنوں میں ایسی کوئی وہ تو نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. معذرت تھوڑے کھرے سوالات کرتا ہوں, میں اسکرپٹڈ بندہ نہیں ہوں سر. آپ کو پتا ہے سروائیو نہیں کر سکتے نا, آپ چیریٹی رن نہیں کر سکتے. اور چیریٹی جو ہے نا, جو ہمارا کا ایک آفس لنڈن میں بھی ہے, ٹھیک ہے, تو لنڈن میں بھی آپ چیریٹی رن نہیں کر سکتے, یہاں بھی رن نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. یہاں پر اتنے ریگولیٹری باڈیز ہیں اور الحمدللہ ہم ساری ریگولیٹری باڈیز سے اپرووڈ ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارا پروسیس آڈٹ ہوتا ہے پی سی پی سے, فلانتھراپی کی جو سینٹر ہے اسلام آباد سے. پھر ایف پی آر میں ہمارے بکس آف اکاؤنٹ, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے ہمارے بکس آف اکاؤنٹ جو ہے نا وہ رن ہوتے ہیں, اسے وہ کیا جاتا ہے, آڈٹ ہوتا ہے اس کا. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو اس کے کرتا دھرتا لوگ ہیں, جو ٹرسٹیز ہیں, ہم اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے, ہم بھی ڈونر ہیں. آپ سمجھ گئے, ہم کام کرتے ہیں لیکن ہم سیلری نہیں لیتے اس کام پہ, جو کہ آپ کو نارملی ملے گا نہیں. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم اس میں سے ایک پیسہ بھی جو ہے نا, ہم کہتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کیا ہوا ہے, تو سیلری لینے کا تو کوئی سینس ہی نہیں ہے. اللہ میاں تو کہیں گے کہ بھائی تم نے تو مکس اپ کر دیا, ٹھیک ہے جی. تو نہ ہمارا کوئی ٹرسٹی, بلکہ سارے ٹرسٹی اپنے توفیق کے حساب سے اس میں ڈونیشن ڈالتے ہیں. اچھا, پروفیسر اخلاق احمد صاحب سی بی ایم سے آئی ہوئی کمائی سے اپنا گھر کا گزر بسر کرتے ہیں, یا گیئر ٹرسٹ, ویلفیئر ٹرسٹ سے جو ہے کچھ ڈونیشن اپنے جو ہے حصے میں بھی لیتے ہیں؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سوال پوچھنے نہیں چاہیے, کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. میں تو اس کا فاؤنڈر ہوں, رائٹ, اور اپنے پیسوں سے شروع کیا نا. میرا بھی 10,000 روپے 10,000 روپے سال, 2 سال, 5 سال تک ہم اس میں ڈالتے رہے. اور ابھی بھی جو ہے نا, ہم نہ صرف ہم اس میں ڈونیشن ڈالتے ہیں, بلکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی اس میں اپنی ساری ڈونیشن, زکوٰۃ سب اسی میں ڈالتے ہیں. اچھا, یہ ماشاءاللہ بڑے معذرت کے ساتھ کھرے سوالات ہیں جو کہیں نہ کہیں لوگوں کے دلوں میں عملی طور پہ ہوتے ہیں. لیکن میں جو انسپائریشن تھی, ایک شخص جس کا بیٹا جو ہے کرنٹ لگنے کے باعث جو شہید ہو گیا, اور ایک شخص جو کاروبار کرتا رہا, جو کاروبار میں لوس کھا گیا, پھر بیماری کے عالم میں آ گیا, پھر لوس کھا گیا. ایک دفعہ تو تقریباً جو ہے ادارے میں نام لے کے بھی, اور ان آفیشیلی بھی کہوں گا کہ ایک دفعہ تو کوئی بھی ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے, لیکن گرتے ہوئے کو پھر سنبھالنا, پھر گرنے والے کو پھر سنبھالنا, ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں ایک ڈفرینس کریٹ کرتی ہے گیئر ٹرسٹ کی. سر, لاسٹ کوشچن میں کروں گا کیونکہ ہمارے صحافی بھائی ہیں ہمارے لیے قابل عزت, وہ بھی انتظار کر رہے ہیں, اور جب ظاہر سی بات ہے ٹائم کا جب فقدان ہوتا ہے تو بڑا ایک احساس ہونا چاہیے ہم خود بھی. مجھے یہ بتائیے گا سر, یہ گیئر ٹرسٹ جو عملی طور پہ سب سے اچھا جو انیشیٹو مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ آپ جو ہے بھکاری نہیں بنا رہے ہیں, راشن نہیں ڈلوا رہے, کھانا نہیں دے رہے, آپ ان کو جو ہے بزنس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. اور جو بہت اچھی جو انیشیٹو ہے وہ سی اے, شاید لوگوں کو عملی طور پہ سی اے کا مطلب نہیں پتا کہ سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے کیا. پاکستان میں بہت لمیٹڈ لوگ جو ہے یہ ڈگری حاصل کرتے ہیں, اور اس کا اسکوپ 110% ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ منیمم بھی جو ہے اس کی سیلری لاکھوں میں شروع ہوتی ہے, اگر میں غلط نہ ہوں. تو جی سر, آپ نے انٹری بیس جو ہے انٹر بیس پہ جو ہے سی اے میں ایڈمیشن مل گیا, کیا فیلنگز ہے کہ ایک بچہ جو آنے والے وقت میں آپ کہہ رہے تھے وہ ڈیفینس میں, آپ کی تقریر بڑی غور سے سن رہا تھا کہ وہ ڈیفینس جائے گا, آپ تو امیجن کر چکے, اللہ ان کو زندگی دے, حیات رکھے, تو فیلنگز کیا تھی آپ کے ادارے کے لیے, کیا پراؤڈ مومنٹ ہے, تھوڑا سا واضح کیجیے. دیکھیں نا, جب اس بچے نے کامیابی حاصل کی تو ظاہر ہم نے اس کو ویسا اس کی تربیت بھی کرتے تھے ہم پڑھنے میں. اگر وہ تھوڑا سا چوک جاتا تھا تو وہ پیرنٹل رول بھی پلے کرتے, کہ 3 گھنٹہ ہمارے ساتھ گزارتا ہے نا ہر روزانہ شام کو, جو جاب کرتا ہے ہمارے ساتھ میں. پھر میں نے ان کے والدہ کو بلایا, اس کے لیے ایک چھوٹی تقریب کی اپنے گھر کے اوپر, رائٹ, ٹھیک ہے جی. پھر ان کے لیے ہم نے تالیاں بجائیں, اس کو ہم نے تحفے دیے, ان کو ہم نے موٹیویٹ کیا. ہم نے کہا کہ دیکھو اب تمہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرم کے اندر جو ہے نا انٹری لینی ہے, اور وہ جرنی بھی آسان نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا جو مینٹل مولڈ ہے نا, مینٹل مائنڈ جو ہے نا, اس کو تیار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی اس کو کامیابی بھی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, کیونکہ اب وہ پرانے وقتوں کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ فرگوسن کمپنی جو ہے نا, جتنے بچے پاس ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے اپنے پاس لے لیتی ہے, ٹھیک ہے نا. بے شمار آرگنائزیشنز ہیں, اور جہاں پر ان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے, انٹرویو پاس کرنا پڑتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچہ جو ہے نا آرگنائزیشن میں انٹر ہو جائے گا, اور ہمیں تو اتنی خوشی ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا, یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم ایک بڑے ادارے کی شکل اختیار کریں, تو ہم تو کبھی آنکھ بند کر کے میں سوچتا ہوں تو میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں, اور مجھے یقین نہیں آتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. تو جو لوگ مایوسی کی بات کرتے ہیں میڈیا میں بھی اور مختلف فورم پہ, تو میں ان سے میری کنفرنٹیشن ہوتی ہے کہ بھائی مایوسی کی بات نہیں کرو. پاکستان میں دیکھو, چلو یہ چھوٹا سا ادارہ ہے, اس کی مثال دیکھ لو,
تو ایسے اگر 100 ادارے بن جائیں تو آپ بتائیں پاکستان میں جو 35 40 70 60% لوگ ہیں ان کے مسئلے تو حل ہو جائیں گے نا. اب ایک وقت کا جا کے نا ہوٹل میں جو کھانا وانا نہ کھائے آپ, ایک فیملی, آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت ہوٹل میں جا کے کھانا کھانے کے خرچے کتنے ہیں آج کل؟ خرچے ہیں نا, کم از کم 40,000 روپے خرچہ ہے کسی بھی ہوٹل میں آپ چلے جائیں. تو 40,000 روپے سے ایک فیملی کی نا پوری 20 سال کی زندگی صحیح ہو سکتی ہے. آپ جو ہیں تو ہمارے جو ڈونر ہیں ان کو ہم رپورٹ بھیجتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ کون سا کاروبار کرتے ہیں جن کا جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے وہ کوئی 500 گنا ہے. میں بولا یہ اللہ کا کاروبار ہے یہ, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں نا اگر 40,000 روپے سے 20,000 روپے وہ بندہ ہر مہینے کماتا رہے اور اس میں سے اپنی کیپٹل کو ایٹ اپ نہیں کرے تو کھڑا ہو جائے گا نا اپنے پیروں پہ. اور وہ ایک شخص کا کیا ہوگا کہ ایک وقت منہ کا ذائقہ صرف صحیح نہیں جائے گا, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا سر. اچھا سر, لاسٹ میں کیونکہ صحافی جو ہمارے بھائی ہیں, میڈیا جرنلسٹ فورم کے بہت سارے جو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں, صحافیوں کے لیے جرنلزم سے وابستگی رکھنے والوں کے لیے آپ کے ادارے میں کیا پالیسی ہے, تھوڑا واضح؟ ہر پالیسی دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے, کسی کرسچن کوئی ہندو کوئی مسلمان, ٹھیک ہے جی. تو پروفیشن کی بنیاد پر تو کوئی ڈسکرمنیشن ہو ہی نہیں سکتی نا. لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں آپ کرسچنوں کی مدد کرتے ہیں, کیوں نہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے ہی پیارے ہیں. اور تقی عثمانی صاحب کا تو میں نے کہا کسی کو غلط نظروں سے مت دیکھو, ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر آدمی بن جائے وہ, کہ میں ایسی ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ابھی میں نے ایک سنی ان کی کلپ تو مجھے بڑا مزہ آیا. تو بالکل اگر فرض کریں کہ صحافی حضرات کو ان کے بچوں کو کوئی مسئلہ ہے پڑھنے لکھنے کا تو آف کورس ہمارے جو ڈیو ڈیلیجنس کا طریقہ کار ہے جو بہت آسان ہے, اس کے تحت ہم بالکل آپ کی مدد کریں گے, کیوں نہیں کریں گے.